اب میں کشف المحجوب سے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف حجاب روزہ کے بارے میں جو ہے تفسیر بیان کی، اس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ساتھیوں کے قلوب کے اندر روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی جو ہے وہ قیمت اجاگر ہو۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے روزہ کے متعلق سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ آپ نے لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور آگے حدیث مبارکہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، کوئی غیر اس میں حصہ دار نہیں ہوتا، اور اسی لیے اس کی جزا بھی عظیم ہے۔ لوگوں کا داخلہ بہشت میں رحمت الہی سے ہوگا، درجات بقدر عبادت ملیں گے، مگر ہمیشہ بہشت میں رہنے کا ضامن جو ہے وہ روزہ ہوگا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود اس کی جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ عادی طریقت ہے، اور حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں ایسے شیخ مشائخ اکرام سے مل چکا ہوں جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور کچھ ایسے بزرگوں سے بھی ملا ہوں کہ جو صرف ماہ رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ طلب اجر کے لیے تھے۔ غراض رمضان روزہ نہ رکھنا، یعنی رمضان کے علاوہ روزہ نہ رکھنا، ترک اختیار خود اور ترک ریا کے لیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا کہ بعض مشائخ جو ہیں وہ نفلی روزے رکھتے ہیں مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کھانا لے آئے تو کھا لیتے ہیں، یہ بات بھی سنت سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے آگے ایک واقعہ درج کیا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دونوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے لیے کھجور کا حلوہ تیار کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا ارادہ روزے سے تھا، مگر لاؤ میں روزہ کسی اور دن رکھ لوں گا۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مشائخ ایام بیض میں جو ہے ماہ مبارک محرم سے لے کر رجب اور شعبان تک ہر عشرہ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ داؤد علیہ نبیین علیہ السلام کے روزے رکھتے تھے، اور جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خیر الصیام کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شیخ احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا، ان کے سامنے ایک حلوے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی اور وہ کھا رہے تھے۔ مجھے بھی اشارہ کیا، میں نے بچوں کی عادت کے مطابق اظہار کیا کہ حضور میں روزے سے ہوں۔ پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا فلاں بزرگ کی موافقت کرتا ہوں۔ فرمایا مخلوق کو کسی مخلوق کی موافقت کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے روزے کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ تو ارشاد فرمایا یہ بھی غلط ہے، اگر اس بزرگ کی موافقت سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو تو میری بھی موافقت نہ کرو، میں بھی مخلوق ہوں، دونوں پہلو برابر ہیں۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ روزہ در حقیقت نفس کو روکتا ہے، سب طریقت کے راز اسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ روزے کا کم ترین پہلو جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے، حتیٰ کہ الجوع طعام اللہ فی الارض کہ بھوک زمین پر حق تعالیٰ کا طعام ہے، اور بھوک سب زمانوں میں اور ہر قوم میں شرن اور عقلاً جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ روزے کے ایک ماہ کے جو رمضان کے ایک ماہ کے جو روزے ہیں ہر عقل و بالغ تندرست مقیم مسلمان پر فرض ہیں۔ اس کی ابتدا ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اور اختتام ماہ شوال کا چاند دیکھ کر ہوتی ہے۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان اور دیگر حواس کو حبس کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حواس کو حبس رکھنا ہی مکمل مجاہدہ ہے۔ جملہ علوم جو ہیں وہ حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حواس دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی قوتیں ہیں۔ حواس علم و عقل کے سالار ہیں۔ 4 حواس کو مخصوص مقام حاصل ہے۔ ایک حص سارے بدن پر پھیلی ہوئی ہے۔ آنکھ نظر کا مقام ہے، یہ رنگ و اجسام کو دیکھ لیتی ہے۔ کان جو ہے وہ شنوائی کا محل ہے اور آواز کو سنتا ہے۔ حلقہ ذائقہ کا محل ہے اور بامزہ اور بے مزہ چیز کا امتیاز کرتا ہے۔ ناک جو ہے وہ سونگھنے کا محل ہے، خوشبودار اور بدبودار اشیاء میں تمیز کرتا ہے۔ لمس جو ہے وہ چھونے کا محل نہیں۔ تمام اعضائے جسم جو ہیں وہ گرمی، سردی، نرمی اور سختی محسوس کرتے ہیں۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا روزہ بچوں اور بوڑھی عورتوں کا کام ہے۔ روزہ دراصل ما سوا کو پناہ گاہ سے سمجھنے کا احتراز اور غیر اسلامی طور پر طریقوں اور ممنوعات و نواہی سے بچنے کا نام ہے۔ آپ نے آیت مبارکہ آگے لکھی ہے کہ ما جعلناہم جسدن الا یاکلون الطعام، ہم نے ان کے انسانوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھائے پیے بغیر رہ سکیں۔ میرے بھائیوں، آج کا یہی درس فکر تھا کہ روزہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، مگر ہمیں رمضان المبارک کی ان روزوں کے اندر اپنی ذات کو صرف بھوکا نہیں رکھنا، بلکہ حضور داتا علی حجویری کی کشف المحجوب سے یہ درس فکر ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اس احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہمارا رب باری جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم نے اپنے اعمال جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العزت اپنے خاص رحم و کرم نہ میرے مولا جو یہ درس کشف المحجوب پڑھا اور پیر و مرشد حضرت حکیم صوفی دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اسرار محمودیہ سے جو نعت شریف پڑھی میرے مولا، اس کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جمیع ثواب جو ہے یہ ان دونوں بزرگوں کی پاک بارگاہ میں پیش کرنا قبول و منظور فرما، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا قبول و منظور فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، شہداء اسلام، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سب کو درجہ بدرجہ ثالث ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ دیکھنے والے ناظرین اور دوست احباب جو بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، میرے مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کو اس کرونا وائرس کی بیماری سے محفوظ فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔